فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام ٹاک شو بدر نعیم خان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ 8 فروری کو انتخابات ہو گئے ہیں۔ جنرل الیکشن میں تمام پارٹیوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے اور الحمدللہ پیسفل الیکشن ہوئے ہیں۔ کہیں کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی، اور ان انتخابات میں ہر پارٹی نے اور ان کے ووٹرز نے پورا پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ ویسے تو الیکشن کمیشن کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ ٹرن اوور جو ہے وہ تقریباً 50% کے قریب رہا ہے، لیکن میں یہاں آج جو ہے میں وہ ذکر کروں گا گوجرانوالہ ڈویژن کا۔ آپ کو پتہ ہے اس الیکشن میں بڑے بڑے برج جو ہے الٹ گئے مسلم لیگ نون کے، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں فیصل آباد سے، اور ادھر گجرات سے کیسرا لائی صاحب ہیں، پرویز لائی صاحب کی اہلیہ صاحب کا وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب۔ تو یہ بڑے بڑے نون لیگ کے بڑے بڑے گئے ہیں، دوسرے بھی گئے ہیں۔ تو یہ حالات جو ہیں یہ اس بات کی گواہی کرتے ہیں کہ ووٹر اپنا حق رائے دہی خود استعمال کرنا جانتا ہے۔ تو گوجرانوالہ ڈویژن میں بڑے ٹف مقابلے تھے۔ ان میں جناب ایک مقابلہ تھا خواجہ آصف کا ہریانہ ڈار صاحبہ کے ساتھ، جو کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہیں، اور یہ بڑا مقابلہ کلوز کنٹیسٹ رہا، لیکن بعد ازاں خواجہ آصف اس حلقہ سے ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہو گئے۔ ناروال سے حسب روایت جو ہے وہی مسلم لیگ نون کی پرانی ٹیم احسن اقبال صاحب اور ان کے دیگر ساتھی کامیاب ہوئے ہیں۔ دانیال عزیز صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو گوجرانوالہ میں خرم دستگیر صاحب کا وفاقی وزیر، ایک بڑا نام مسلم لیگ نون کا اہم بااثر MNA منسٹر، اس کو ہرا دیا گیا ہے ایک لڑکے مبین عارف جٹ نے۔ یہ ہے NA 78، اور اس سے پہلے میں ذکر کروں گا، تفصیل سے پہلے میں ذکر کروں گا وزیر آباد میں حامد ناصر چٹھا کے بیٹے ہیں محمد احمد چٹھا، NA 66۔ تو وہاں سے محمد احمد چٹھا کامیاب ہو گئے ہیں، اور نیچے قومی اسمبلی کی اور نیچے PP 36 میں بھی وہ کامیاب ہوئے ہیں، یعنی قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی۔ اور جو PP 35 ہے وہاں مسلم لیگ نون کے وقار چیمہ صاحب کامیاب ہوئے ہیں۔ اور اب گوجرانوالہ میں NA 77 محمود بشیر ورک صاحب کامیاب ہوئے ہیں، جو کہ پہلے بھی 4 دفعہ MNA رہ چکے ہیں، وفاقی وزیر بھی رہ گئے ہیں، بڑے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں۔ تو انہوں نے ہرایا ہے راشدہ طارق صاحبہ کو، جو کہ سابق MNA میاں طارق محمود کی اہلیہ ہیں۔ تو NA 78 اس میں خرم دستگیر صاحب، جو کہ بڑے سمجھے جاتے تھے کہ ناقابل شکست ہیں، ان کو ہرایا ہے مبین عارف جٹ نے، جو کہ ایک نوجوان ہے اور ان کے گھر کے قریب ہی رہتا ہے۔ اور اب میں بتاؤں کہ آپ کو ایک تصویر وائرل ہوئی ہے کہ جب اس کی شادی تھی مبین عارف جٹ کی، تو خرم دستگیر کو انہوں نے بلایا تھا اپنی شادی پہ، ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ یہ تصویر بعد ازاں وائرل ہو گئی ہے۔ تو یہ یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن PTI کے حمایت یافتہ تھے لوگ، بڑی تعداد میں نکلے اور ان کو کامیاب کرا دیا۔ مبین عارف جٹ اب MNA ہے 78 NA سے۔ اس کے بعد ہے 79 NA 79۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں وفاقی وزیر صاحب کا اور نواز شریف کے بڑے پیارے رانا نذیر احمد خان صاحب وہ الیکشن لڑ رہے تھے۔ تو ان کی پارٹی چونکہ بھی تحریک استحکام پاکستان پارٹی تھی، تو وہ بھی تھوڑی دیر ہی بنی، لیکن رانا نذیر احمد خان صاحب چونکہ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، کئی دفعہ MNA منتخب ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس حلقے میں بڑی محنت کی، کامیاب نہیں ہوئے۔ اور دوسرے نمبر پر ذوالفقار بھنڈر صاحب،
جو بڑے پچھلے بھی ایم این اے تھے اور بڑی لیڈ لیا کرتے ہیں وہ بھی ہار گئے. تو جیتا کون؟ احسان اللہ ورک جو کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے. دو بڑے بگ پہلوانوں کو انہوں نے ہرایا اور NA-79 سے وہ کامیاب ہوئے ہیں. آگے چلتے ہیں. NA-80 یہ گجرانوالہ شہر کا حلقہ ہے. تو یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں جناب شاہد عثمان ابراہیم انصاری صاحب. ان کا مقابلہ لالا اسد اللہ پاپا سے تھا. تو شاہد عثمان ابراہیم انصاری صاحب کامیاب ہو گئے ہیں. اور اس کے آگے ہے NA-81 نوشہرہ برقعہ کا حلقہ گجرانوالہ کا، گجرانوالہ 5. تو یہاں سے چودھری بلال اعجاز نے ہرایا ہے ایک بہت بڑے جو ان سے پہلے بھی جیتے ہیں اظہر کیوم نارا کو. تو چودھری بلال اعجاز صاحب اب MNA ہیں. چودھری بلال اعجاز کا ایک کمال یہ ہے کہ وہ محنت در محنت جاری رکھتے ہیں. ملنساریاں ان کی ہیں، لیکن ان کے جو قریبی دوست ہیں ان کا ایک ہی کہنا ہے کہ ان کا فون اکثر بند رہتا ہے. جب وہ فون کرتے ہیں تو فون نہیں ملتا چودھری بلال اعجاز کا. اب وہ منتخب رکن اسمبلی ہیں. اب انہیں چاہیے کہ اپنا فون جو ہے وہ اوپن کریں، لوگوں کی باتیں سنیں. تو اس طرح یہ 5 نشستیں تھیں ضلع گجرانوالہ کی اور ایک وزیر آباد کی. تو وزیر آباد میں بھی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کامیاب ہو گئے ہیں. گجرانوالہ میں بھی 5 میں سے 3 سیٹوں پہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کامیاب ہوئے ہیں، جو میں نے پہلے بتایا مبین عرف جٹ، احسان اللہ ورک اور چودھری بلال اعجاز صاحب. اور 2 سیٹیں جو ہیں وفاق کی نیشنل اسمبلی کی وہ جیتی ہیں مسلم لیگ نواز نے، جن میں محمود بشیر ورک صاحب ہیں اور شاہد عثمان انصاری صاحب ہیں. اب نیچے جو MPA کی صورتحال ہے، 12 MPA کی سیٹیں ہیں ممبر پروونشل اسمبلی پنجاب. تو ان میں دونوں پارٹیوں نے 6 لی ہیں. جو میں تھوڑا سا بیان کر دوں کہ جو PP 59 ہے، یہاں سے ناصر چیمہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں. PP 60 سے جناب کلیم اللہ خان صاحب ہو گئے ہیں MPA. PP 61 سے عمران خالد بٹ صاحب نون لیگ کے ہیں، نون لیگ نواز لیگ کا ہے مسلم لیگ نواز. PP 62 سے نواز چوہان صاحب مسلم لیگ نون سے تعلق ہے. PP 63 سے طارق گجر ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں. PP 64 سے عمر فاروق ڈار صاحب ہیں، ان کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے. PP 65 حسن کمال بٹر یہ حمایت یافتہ ہیں، پی ٹی آئی کے آزاد تھے، کامیاب ہوئے ہیں. PP 66 کیسر کمال سندھو صاحب تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے، کامیاب ہوئے ہیں. PP 67 رانا اختر علی تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے، کامیاب ہوئے ہیں. PP 68 میاں ارکم خان. میاں ارکم خان نے اس شخصیت کو ہرایا ہے جو کہ سدا بہار MPA سمجھے جاتے تھے. گجرانوالہ میں بڑی دفعہ وزیر بھی رہے ہیں، صوبائی وزیر چودھری کمال گجر صاحب. میاں ارکم خان نے ان کو ہرا دیا ہے. تو اس طرح یہاں سے مسلم لیگ نون ایک سیٹ لوز کر گئی ہے. اب PP 69 عرفان بشیر گجر ہے، تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے. اور PP 70 تشکر عباس انڈیپینڈنٹ ہیں، مسلم لیگ کے جو بڑے ہیں ہیوی ویٹ تھے حاجی مان اللہ، ان کو ہرایا ہے انہوں نے، حاجی مان اللہ بڑاج کو. تو یہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے. اس طرح 6 سیٹیں جو ہیں پروونشل اسمبلی کی وہ مسلم لیگ نون لے گئی ہے اور 6 پر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں. تھوڑا سا میں ذکر کر دوں گجرات NA-64 کا. یہاں پر کیسرا لائی ہیں، امیدوار تھی پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ چودھری پرویز لائی صاحب کا وزیر اعلیٰ پنجاب کی اہلیہ ہیں اور چودھری شجاعت حسین کی مشیرہ ہیں. ان کا مقابلہ تھا اپنے سکے بھتیجے جناب چودھری سالک حسین سے، جو کہ کامیاب ہو گئے ہیں اور انہوں نے کیسرا لائی کو ہرا دیا ہے. سالک حسین اور ان کے بھائی شاف حسین دونوں نیچے صوبائی اسمبلی میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن اس کامیابی پر کیسرا لاہی نے ایک
احتجاج کیا ہے، یہ دیکھیں آپ احتجاج چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہی میرے بھائی کے بیٹے چور ہیں، یہ بھی باتیں ساری مدنظر رکھنے والی ہیں۔ تو ناظرین کا چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ یہ گجرالہ کا میں تھوڑا سا تعارف کروایا میں نے آپ کو، تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا، تو کمنٹس کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔